بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا، اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک تیار کر رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون سا نیک عمل والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اس سے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تم اپنے خیال میں غار اور کتبے والے کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وہ وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور وہ وقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی جو چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔
جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، تو کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تک کے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال زیادہ گزارے۔ وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنی پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دینوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، آپ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، وہ کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی، الغرض کہ اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں،
اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹائے بھی گیا تو یقیناً میں اسے لوٹنے کی جگہ سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے، وہ ثواب دینے والا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ جو چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد دنیا کی ہی زینت ہے، مال و اولاد دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑے کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑے کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بدستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسی ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف
इसी चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का मामला उन्हें पेश आए। हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी है, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का मामला उन्हें भी पेश आए या उनके सामने खुल्लम खुल्ला अज़ाब मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ उसी लिए भेजते हैं कि वह खुशखबरियाँ सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि उससे हक को लड़खड़ा दे। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज़ से डराया जाए उसे मजाक बना डाला है। उससे बढ़कर जालिम कौन है जिससे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वह फिर भी मुंह मोड़े रहे और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह उसे न समझे और उनके कानों में गिरानी है गो तो उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं पाने के। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है। वह अगर उनके अमाल की सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब कर दे, बल्कि उनके लिए एक वादा की घड़ी मुकर्रर है जिससे वह सरकने की हरगिज़ जगह नहीं पाएंगे। यह है वो बस्तियाँ जिन्हें हमने उनके मजालिम की बिना पर गारत कर दिया और उनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, ख्वाह मुझे 16 साल चलना पड़े। जब वह दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे वहाँ अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब यह दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि अल्लाह हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वही मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे उसका जिक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनांचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। उसे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। उसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी न करूँगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इस्रार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज़ की निस्बत मुझसे न कुछ पूछना है जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तज़किरा न करूँ। फिर वह दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो दे? यह तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में न डालिए। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी
मुझे अपने काम में तंगी में न डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिज़िर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के औज मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वह कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी हमरा रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर आप उसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद अजर को पहुँच चुके। फिर दोनों चले, एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो उस पर उजरत ले लेते। उसने कहा, बस यह जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे उन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझे सब्र न हो सका। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, और उस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं यह उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजीज व परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी वाला और उसके से ज़्यादा मोहब्बत और प्यारा वाला बच्चा अनाथ फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि उस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनके इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि यह दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना यह खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। यह थी असल हकीकत उन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। आपसे जुल्करनैन का वाक़या यह लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं तो उनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे। वह एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता पाया और उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि ऐ जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या उनके बारे में तो कोई बेहतरीन रोश इख्तियार करे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे हम भी अब सज़ा देंगे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे। फिर वह अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वह उसे सख्त तर अजाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी का ही हुक्म देंगे। फिर वह और इरादा के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने उससे और कोई ऊँट नहीं बनाए। यहाँ तक कि सूरज निकलने की जगह जब पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने उससे कोई ऊँट नहीं बनाया। वाक़या ऐसा ही है और हमने उसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। फिर एक सफ़र के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुँचा, उनके दोनों के पास परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने की करीब भी न थी। उन्होंने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज उस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ क़ुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादर ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों फारों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ, ताकि फतीका लोहे की उन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया, मेरे पास लाओ, उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस तो उनमें उस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी। बस
تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین میں بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق بھی سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا یہ کافر خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی تمام تر کوشش بیکار ہو گئی۔ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوشش بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میری رسولوں کو مذاق اڑایا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسی اور بھی اس کی مدد لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔